بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دس از جلال رحمان یوسف زئی اور ایک مرتبہ پھر آپ کو ACA سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جہاں پر ایبٹ آباد میں ACA ونٹر ٹرافی کے لیے کھلاڑی ایکسائٹڈ ہے، اتنے ہی ہماری مینجمنٹ ایکسائٹڈ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایبٹ آباد اسمارٹ سٹی سے مسٹر اسد جاوید خان اس وقت موجود ہے اسٹوڈیو میں۔ جنرل ڈسکشن کریں گے اسمارٹ سٹی کے حوالے سے، ایونٹ کب ہو رہا ہے، ایونٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے اسد صاحب کا، جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اسد صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ اسد صاحب، جہاں پر ایبٹ آباد کے کھلاڑی پرجوش ہے ایونٹ کے لیے، ہماری مینجمنٹ اتنی ایکسائٹڈ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، یہ بتائیے گا اسمارٹ سٹی کیا ہے، کیا لا رہا ہے عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جلال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، اور کرکٹ کے حوالے سے میں تھوڑا سا اتنا کہتا چلوں کہ یہ دنیا میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جہاں پہ جس معاشرے کے اندر گراؤنڈ آباد کیے جاتے ہیں وہاں پہ اسپتال ویران ہو جاتے ہیں، اور پاکستانی نہیں بلکہ ایبٹ آباد ہزارہ کے اندر بالخصوص نوجوانوں کے حوالے سے اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر ان کو اس قسم کے ایونٹس جو آپ کرنے جا رہے ہیں، یہاں پہ کرکٹ کے حوالے سے اتنے اچھے ٹورنامنٹ آرگنائز کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف ہمارے علاقوں کو پروموشن ملتی ہے، عزت ملتی ہے، ان کی دیکھا دیکھی ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس میں زیادہ سے وہ چیز زیادہ ان کے دلوں میں آتی ہے کہ ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا نام کو، اپنے علاقے کے نام کو روشن کرنا چاہیے۔ ایبٹ آباد اسمارٹ سٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ایک پروجیکٹ ہے، ہمارا ڈریم پروجیکٹ ہے، اور ہزارہ کا واحد ایسا منفرد پروجیکٹ اسے بنانے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ، جس کے اوپر ہماری مینجمنٹ، ہماری ٹیم پوری دن رات کام کر رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور بیریا اور دیگر بڑی بڑی سوسائٹیز کو ایک مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو دنیا کی تمام تر سہولیات اس سوسائٹی کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہیں، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک فقدان رہا ہے کہ ہمارے لوگ یہاں سے ان ایریاز میں جاتے ہیں اور فائلیں خریدتے ہیں، اور سالوں کے حساب سے وہ وہاں پہ پوزیشن ان کو نہیں مل سکتی، وہاں پہ ان کو پلاٹ نہیں الاٹ ہو سکتا کہ جہاں پہ وہ اپنی تعمیرات کریں، اور اپنی انویسٹمنٹ بھی اس میں وہ لگا چکے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا، ہمارے ساتھ تخلیق مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز ہیں پشاور سے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، رائی ایسوسیٹ ہیں، ان کا بہت اچھا کام ہے، تو ہم پارٹنرز بھی ہیں اور آپس میں دوست بھی ہیں، تو ہم نے مل کے یہ پلان کیا کہ یہاں پہ ہزارہ کے اندر بھی ایک ایسا پروجیکٹ ضرور آنا چاہیے جس سے بالخصوص ایبٹ آباد، ہزارہ، KP اور پاکستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں آباد جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اس پروجیکٹ سے مستفید ہو سکیں، اور صحت کے حوالے سے چونکہ ایبٹ آباد کو ایک منفرد اور نمایاں مقام حاصل ہے، تو اس حوالے سے ہماری یہ کوشش تھی کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو ہم نے اس ٹورزم کے ساتھ منسلک کیا، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں نادرن ایریاز ہی کوئی لے لیں، ان کا بھی جو گیٹ وے ہے وہ یہاں سے ایبٹ آباد سے ہو کے جاتے ہیں، سب کو یہ قریب پڑتا ہے، اور لوگوں کا بڑا ہوتا ہے اس میں کہ ہماری ایبٹ آباد میں کوئی نہ کوئی رہائش کے لیے ایسی جگہ ہو۔ چونکہ ایبٹ آباد کے شہر کا ایریا بڑا کنجسٹڈ سا ہو گیا ہے، وہاں پہ جگہ ملنی اور ٹریفک کے مسائل اور دیگر مسائل اتنے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے جو ہمارا مین بائی پاس روڈ جو حال ہی میں تیار ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا ہے، اور اسی کے توسط سے ہم یہ کام کر رہے تھے، تو دیکھا ہم نے کہ ایبٹ آباد کرکٹ اکیڈمی ایک بہت اچھے ایونٹس کروا رہی ہے نوجوانوں کے حوالے سے۔ میرا اور میری ٹیم کا، میرے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ہمارا پچھلے تقریباً 14-15 سال سے نوجوانوں کے حوالے سے ہمارا بہت اچھا ایک کام ہے، ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے پروونشل یوتھ اسمبلی خیبر پختونخوا کے نام سے۔ ہمارے پاس اس وقت رجسٹر جو ہے 20,000 سے والنٹیئرز ہیں جو صرف KP کے اندر ہیں، تو اس پلیٹ فارم سے بھی ہم نے یہ ہمیشہ کوشش کی کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے، وہ آگے بڑھ سکیں، اور سماجی رابطے جس وقت تک آپ کے فعال نہیں ہوتے، مختلف علاقوں کے رہنے والے نوجوانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی دوریاں ختم نہیں ہو سکتی، آپ مزاج کو، علاقائی کلچر کو نہیں سمجھ سکتے، تو بہت اچھا ہم اس میں اللہ نے بڑی کامیابیاں دی ہیں اس وقت تک ہمیں۔ تو ان ساری چیزوں کو، تسلسل کو ہم دیکھتے ہوئے، چونکہ ہم تو ان نوجوانوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ سے پچھلے 14-15 سال سے منسلک ہی ہیں، جس وقت ہم نے دیکھا کہ ایبٹ آباد کے اندر سے ایک ایبٹ آباد کرکٹ اکیڈمی ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اور بالخصوص نوجوانوں کو بڑا اچھی پازیٹیو سرگرمیوں کی طرف لے کے آ رہی ہے، تو ہم بھی اس میں شامل ہوئے کیونکہ ہمارا بھی اس میں حصہ ضرور ڈلنا چاہیے،
اپنے علاقے کے نوجوانوں کو، اپنے ملک کے نوجوانوں کو روشناس کروانے کے لیے ہماری جو ایفرٹس ہیں یا کوششیں ہو سکتی ہیں ہمارے دم پہ، وہ ہم نے سروسز ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایبٹ آباد کرکٹ اکیڈمی کو پیش کریں تاکہ وہ نوجوانوں کے اوپر بھرپور فوکس کر سکیں۔ اسمارٹ سٹی کے حوالے سے دوسرا سوال آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں، اسمارٹ سٹی میں کھلاڑیوں کے لیے کیا کچھ ہے؟ ہمارے پاس ابھی جو ہمارا فیز ہے ایبٹ آباد اسمارٹ سٹی کا، یہ پہلا فیز ہے جس کو ہم نے لانچ کیا ہے اور یہ 300 کنال پہ مشتمل ہے۔ ہمارے پاس اس کے بعد ایکسٹینشنز ہیں اور تقریباً 1,500 کنال سے زائد کی ایکسٹینشنز ہیں، تو اس کے اوپر ہمارا بھرپور فوکس ہے کیونکہ ہمارا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہر ہی علاقے میں گراؤنڈز کا بہت بڑا فقدان ہے اور مسائل ہیں نوجوانوں کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے ایک بھرپور پلان کیا ہے کہ نیکسٹ جو ہمارا فیز آ رہا ہے انشاءاللہ اس کے اندر ہم سپورٹس سے ریلیٹڈ مختلف، یہ نہیں صرف ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کریں گے، ہم تمام جتنے بھی سپورٹس ہیں جو یہاں پہ زیادہ کھیلے جاتے ہیں یا جن کو انٹرنیشنلی زیادہ پذیرائی ملتی ہے اور نوجوانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اس سپورٹس میں حصہ لے سکیں اور بھرپور مطلب اپنا نام روشناس کروا سکیں کسی بھی اس سپورٹ سے ریلیٹڈ شعبے کے اندر، تو ان کے لیے ہم انشاءاللہ وہاں پہ اپنا ایک ایریا ایلوکیٹ کریں گے اس کے اندر، اور گراؤنڈز کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جس طرح سے جمنیزیم ٹائپ بنایا جاتا ہے جس کے اندر آپ کو تمام تر سہولیات میسر ہوتی ہیں، انشاءاللہ ایبٹ آباد اسمارٹ سٹی پرووائڈ کرے گا انشاءاللہ۔ اسپورٹس کے حوالے سے کافی کانشیس نظر آ رہے ہیں آپ، یہ بتائیے گا آپ کی کتنی وابستگی پہلے رہی ہے اسپورٹس کے ساتھ؟ میں بہت اچھا کھلاڑی تو نہیں رہا ہوں، کسی بھی دور میں نہیں رہا ہوں اسپورٹس سے، لیکن میرا خیال میں گزشتہ 20 سالوں میں جب سے بغیر نوجوانی کی عمر سے یا اسکول لائف میں، کالج لائف میں جس وقت بندہ جاتا ہے تو کھیل اور کھلاڑی کا آپس میں تعلق بنتا ہے، تو اس دوران میں ہمیشہ میری کوشش رہی ہے، میں خود کھیلنے کی بھی کوشش کرتا ہوں لیکن زیادہ کوشش میری انویسٹمنٹ کی رہی ہے کہ نوجوانوں کو آسانیاں دے سکوں، ان کے لیے کوئی ایسے مواقع پیدا کر سکوں۔ کہیں پہ ہم نے سپورٹس کی کٹیں دی ہیں، کہیں پہ ان کو سامان فراہم کیا ہے، ایسے ایونٹ آرگنائز کرائے ہیں ہم نے الحمدللہ کہ جن سے بس اپنے حصے کا کردار اس میں ہم ادا کر لیتے تھے۔ سیاسی وابستگی بھی آپ کی کافی زیادہ ہے، یہ بتائیے گا اوورآل ہمارے سیاستدان سپورٹس پہ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کا کیا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمارے گنے چنے سیاستدانوں کا نام لینا تو زیادتی ہوتی ہے۔ اوورآل پاکستان کے کلچر میں یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، 75 سالہ تاریخ میں سپورٹس کو پذیرائی نہیں ملی۔ اگر اس کے اوپر کھیل اور کھلاڑی کے اوپر فوکس کیا جاتا تو ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، آپ دیکھیں زبوں حالی کا شکار ہے، ہمارے وہ نیشنل ہیروز جنہوں نے اپنے توسط سے، اپنے گیم سے اس پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا تھا، آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کھیل کوئی بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوکس کرنا چاہیے نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، مطلب اندازے کے مطابق تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 64% نوجوانوں کی آبادی ہے، لیکن ہم نے جو خیبر پختونخوا کے اندر کام کیا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 70% سے زائد آبادی اس ملک کے نوجوانوں کے پر مشتمل ہے، اور ان کے لیے نہ گراؤنڈز ہیں کہ وہ جا کے کہیں پہ کوئی پازیٹیو سرگرمیوں کی طرف جا سکیں، اور نہ حکومتی سطح پہ ان کو اس قسم کی کوئی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں کہ وہ آگے آ سکیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ سیاستدانوں کے لیے تو اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے بچے کی فٹنس، جسمانی اس کے جتنی صحت ہوتی ہے یا کھیلوں کے ذریعے یا جمز کے ذریعے، اس کے اوپر تو ان کا بڑا فوکس ہوتے ہیں۔ وہ اس معاشرے کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح نہیں سمجھتے، اگر وہ اس معاشرے کے عام آدمی کے بچے کو بھی اپنی اولاد کی طرح سمجھنا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر سے آپ جو دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، آپ جو دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو سماجی سرگرمیاں، مثبت سماجی سرگرمیاں ان سے ہٹ کے چل رہا ہوتا ہے، وہ گلی محلوں میں، چوکو چوراہوں میں یا دیگر ایسی نیگیٹو سرگرمیوں میں پڑھ کے وہ اپنا فیوچر تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بچانا چاہیے کیونکہ اس ملک کا مستقبل نوجوانوں سے منسلک ہے، اور ہمارے نوجوانوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے ہر شعبے میں، صرف سیاست نہیں۔ لوگوں کے دماغ تو یہ بیٹھ کے ہے کہ نوجوان آگے بڑھے گا، وہ صرف سیاست میں آئے گا تو وہ اس ملک کا وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے، نہیں، نوجوان آگے بڑھے گا تو وہ ہر شعبے میں، جتنے بھی شعبے ہیں اس پاکستان کے اندر، کسی بھی شعبے میں وہ اپنا نام بھی منوا سکتا ہے اور اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، حکمرانوں کو، تمام لوگوں کو یہ پیغام ضرور دوں گا
کہ نوجوانوں کے اوپر فوکس کریں. یہ ہمارا قومی اثاثہ ہیں، ہماری نسلوں کا مستقبل ہے. ہمارا نوجوان اس پاکستان کا معمار ہے، اس نے اس ملک کو بنانا ہے، بچانا ہے، اپنی نسلوں کے لیے بچانا ہے اور اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے. اس کے اوپر فوکس کریں. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایبٹ آباد میں جو ایونٹ آرگنائز کیا جا رہا ہے ونٹر ٹرافی کے نام سے، پاکستان بھر سے 32 اکیڈمی اور اگر گنا جائے تو 660 کھلاڑی کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں. چونکہ کھیل اور کھلاڑی کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں تو ذاتی طور پہ بھی اور میری ٹیم بھی ایبٹاباد اسمارٹ سٹی کی، ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے ودان باغ مردان سے، تیسرا پروجیکٹ ہے ہمارا میریڈین مال اینڈ ریزیڈینشیا پشاور سے. میں تو ان تمام ہماری جو ٹیم ہے اس کی طرف سے ہم بھرپور قسم کا ان کا استقبالیہ دینے کے لیے بڑے بے چین ہیں. اور ہم تو اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو ساتھ ہیں، جو آپ کے اس ایونٹ کو سٹارٹ ہونے میں جتنا ٹائم ہے اس کی گھڑیاں گن رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک کامیاب کرے اس ایونٹ میں، اور اتنا کامیاب ایونٹ کروائیں آپ کہ اس سے ہمارے اس صوبے کا، ہمارے اس ریجن کا، ہمارے اس ضلع کا نام بھی روشن ہو، اور لوگوں کو، نوجوانوں کو اور پاکستان لیول پہ اسی ایونٹ کے توسط سے ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام جائے کہ جس وقت معاشرے کے مختلف مثبت سوچ رکھنے والے لوگ آپس میں یکجا ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسی پازیٹیو سرگرمیاں کر سکتے ہیں. تو میں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں جی. وہ ان لوگوں کو آئیں، ہم ان سے ملیں گے، ان کی خدمت کریں گے، جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم تابعدار رہیں گے. تھینک یو سو مچ اسد صاحب. جی ہمارے ساتھ اسد جاوید صاحب موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی ہے. کھلاڑیوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، عام عوام کے لیے اسمارٹ سٹی میں بڑے مواقع ہیں، انویسٹمنٹ کے، رہنے کی سہولیات لے کر آئے ہیں اسد جاوید ایبٹ آباد اسمارٹ سٹی کے نام سے. اپنے اگلے پروگرام میں آپ سب سے ملاقات کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Buddha.